کوئی کنارہ نہیں ہے، ہر چیز کے اندر قناعت ہے، اگر قناعت نہیں ہے تو وہ علم کے اندر نہیں ہے۔ حدیث آپ کے کانوں سے گزری ہوگی کہ دو حریث ایسے ہیں جو کبھی سیر، ایک علم کا حریث اور دوسرا علم کے حریث بنو، قناعت نہ کرو علم کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں قناعت کرو، علم کے معاملے میں قناعت نہیں کرنی۔ دیکھو امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عالم اللہ نے کائنات کے اندر پیدا ہی نہیں کیا۔ براہ راست آپ کے اوپر وہی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے قُل رب زدنی علما، میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ براہ راست جبریل امین آ رہے ہیں، وہی آ رہی ہے، مگر پھر بھی آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تمنا کرو اس چیز کی کہ میرے علم کے اندر رب اضافہ فرما، کیونکہ اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اگرچہ روایت حدیث موضوع ہے، جس طرح بھائی مولانا غلام اللہ سے فرما رہے تھے، لیکن مانن صحیح ہے، موضوع ہے مگر مانن صحیح ہے کہ طلب العلم من الماء الى اللہ، ماں کی گود سے لال تک علم سیکھو، کسی مقام پہ جا کے کھڑے نہ ہو، لیکن علم تمہارا عمل کے ساتھ، علم عمل کے ساتھ۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ واقعہ میرے استاد شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس لیے میں اگرچہ الحمدللہ میں جمعیت اشاعت توحید و سنت کا سچا غلام ہوں، مگر وہ میرے استاد ہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو میں ان کا نام لیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ان سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ تو درس بخاری کے اندر ہمیں انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اور وہ فرمانے لگے کہ مجھے میرے والد محترم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سنائی کہ ایک دن دارالعلوم کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وصال فرما گئے، انتقال کا۔ تو یہ خبر بڑی افسوسناک تھی۔ صبح سے تھوڑا سا پہلے تہجد کے وقت یہ خبر پھیلی، تمام اساتذہ علماء طلباء تو حضرت کے عاشق تھے، آپ کا علمی تباہر جو ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، آپ بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری کیا تھے۔ کہتے نماز پڑھی اور ہم پہنچ گئے، وہاں گئے تو وہاں پہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، باقی سارے جلیل القدر علماء پہنچے ہوئے ہیں۔ وہاں پتہ چلا کہ حضرت کی وفات کی خبر یہ جھوٹی تھی، حضرت بخریت موجود ہے اپنے گھر میں۔ صاحب فرماتے ہیں کہ ابو جی کہتے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب کہ میں نے کہا یار چلو آئے ہیں تو ملاقات تو کر لیں۔ ہم جب اندر گئے، حضرت کا ایک چھوٹا سا حجرہ تھا اور بیماری کا عالم تھا، چوکی رکھی ہوئی تھی، صبح کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، آپ نے چراغ سامنے رکھا ہوا تھا،
چوکی پہ بیٹھ کے آنکھیں اور چہرہ نیچے کیا ہوا تھا اور کتاب کا مطالعہ. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے کہا کہ حضرت آج تک آپ نے ہمارے بہت مسائل حل کیے، آج ایک مسئلہ اور بھی حل فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں مولوی شبیر بتاؤ کون سا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا حضرت کون سا مسئلہ ہے جو آپ کے مطالعے سے اور آپ کی آنکھوں سے نہیں گزرا؟ کون سا مسئلہ ہے؟ اس وقت بیماری کا یہ عالم ہے کہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت انتقال کر گئے، اندھیرا ہے، آپ کی بینائی نہیں ہے، ذوق اتنا ہے کہ خود بیٹھ نہیں سکتے. اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش تھا تو ہم مر تو نہیں گئے تھے. میں ہوں، شفیع عثمانی ہے، فلاں ہے، کسی کو حکم دے دیتے کہ تحقیق کرو اس مسئلے کی. اتنی اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو. تو ایک آہ بھری انہوں نے اوپر سر اٹھایا اور کہا مولوی شبیر یہ بھی تو مجھے ایک بیماری ہے نا، کیا کروں، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ایسا مولوی بنو کہ ماں سے لاکھ تک اپنے آپ کو عالم نہ کہلاؤ، طالب بن کے رہو. طلباء کرام مدرسے میں آ گیا، داخلہ دے لیا، رجسٹر میں نام لکھوا لیا، جب مرضی آئی سبق میں آ گیا، نہ مطالعہ نہ تکرار، چھٹی کر کے چلا گیا. یہ طالب نہیں ہے، یہ طالب اس لیے کہ اس کے اندر مادہ اشتقاق بھی نہیں ہے. طالب کا مادہ اشتقاق طلب ہے، طلب ہی نہیں ہے. طالب علم ایسا ہوتا ہے، یہ زندگی بھر کی اپنے آپ کو بیماری لگا رہا ہے. یہ طالب نہیں ہے، طالب وہ ہے کہ جس کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چکر لگاتا رہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، کہاں سے حل ہوگا، اس کو میں کس طرح حل کروں. ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ذہن میں چکر لگا رہا ہو، یہ ہے طالب علم. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کو جانتے ہو؟ بستر مرگ پہ ہے، موت کے بستر پہ ہے، مرض الوفات ہے. عیادت کرنے کے لیے طلباء گئے، وہ طلباء تھے. میرے طالب علم بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارا نام روشن ہو تو اللہ کی قسم اساتذہ کی خدمت جو ہے نا، یہ بھی انسان کو آسمان تک لے جاتی ہے. جس طرح سورج کی تپش اور شعاعیں زمین پہ اثر کرتی ہے، استاد کا فائد، استاد ہو، اس کا علم عمل کے ساتھ ہو تو اس کا بھی اثر کسی طرح ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے. شیخ مجھے ایک بات یاد آ گئی، وقت مختصر ہے لیکن خیر ہے، آج 5-10 منٹ لیٹ کر دیں. آپ نے بھی پڑھا ہوگا واقعہ. یہ واقعہ غالباً آداب المتعلمین کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور ان کے استاد تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ. اب محمود الحسن رحمہ اللہ تاریخ تھی کوئی، اس کی وجہ سے مالٹا کی جیل میں چلے گئے. جب مالٹا کی جیل میں گئے نا تو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ میں بھی استاد کے ساتھ جاؤں گا. استاد کو نہیں چھوڑ سکتا. استاد کے ساتھ گئے.
جیل ہوتی ہے، وہاں جب پہنچے تو مولانا شیخ محمود حسن رحمہ اللہ نے کہا بیٹا میں صبح کو تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں، پانی کا انتظام کرنا۔ تو شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے کہا استاد جی پانی حاضر ہوگا۔ جو پینے کے لیے پانی تھا ساری رات اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا تاکہ وہ گرم ہو جائے۔ پانی گرم ہو جاتا تھا، صبح جب حضرت اٹھتے تو وہ پانی پیش کرتے کہ اور اس کے ساتھ وضو کرو۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، آپ نے کہا حسین احمد تراویح کے اندر میں تو قرآن سنتا ہوں اور آپ حافظ بھی نہیں ہیں، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا استاد جی میں روزانہ پارہ حفظ کروں گا، یاد کروں گا اور آپ کو سناؤں گا۔ روزانہ پارہ حفظ کر کے جب رات ہوتی حسین احمد مدنی آگے ہوتا، استاد پیچھے قرآن سنتا۔ لمبے واقعات ہیں، آخر رہائی ہوئی، جب باہر نکلے جیل سے پورے ہندوستان نے آپ کا استقبال کیا۔ علماء، دیوبند کے طلباء، لکھنؤ کے طلباء سب نے استقبال کیا اور نعرہ لگایا شیخ الہند، شیخ الہند، مولانا محمود الحسن زندہ باد۔ تو شیخ الہند نے کہا یہ نعرہ نہ لگاؤ، یہ نعرہ لگاؤ شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی زندہ باد، یہ نعرہ لگاؤ۔ حسین احمد مدنی شہید تھے تو دیکھو اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا کہاں تک پہنچے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ طلباء قاضی صاحب کی عزت کے لیے گئے، قاضی صاحب نے پوچھا ہم مرگ وفات بستر مرگ پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ رمی جو ہے یہ معاشرن افضل ہے یا راغباً افضل ہے؟ تمہیں پتا ہے رمی یہ پیدل چل کے مارنا افضل ہے یا سوار ہو کے؟ آپ پتا ہے بہرحال جو بھی ہے اپنے اساتذہ سے پوچھ لینا۔ آپ نے یہ سوال کیا، باہر نکلے طلباء عیادت کرنے والے، پیچھے سے ہونے کی آواز آئی کہ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مرگ کے بستر مرگ پر بھی ذہن کے اندر سوال